نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. حاضرین گرامی قدر، آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ میں پچھلے 2-3 ہفتے آسٹریلیا میں رہا ہوں، اور میری اس وقت وہی کیفیت ہے جو آپ کو یاد ہوگا کہ میرا ایک مضمون میں نے لکھا تھا 20 سال بعد. تو ہمارے ایک عزیز دوست ڈاکٹر مظہر صاحب، آپ کے علم میں ہے کہ وہ رہ کے آئے تھے آسٹریلیا، اور پھر انہوں نے مجھے خاص طور پہ بلا کے مجھ سے کہا تھا کہ میری ایک عجیب کیفیت ہے جس سے میں نکل نہیں پا رہا. اور یہ میرے خیال میں ہر اس حساس انسان کی کیفیت ہوتی ہے جو مغربی ملکوں میں سے کسی ملک میں جا کر رہ کے آئے اور پھر اپنے ملک کے حالات سے اس کا موازنہ کرے اور اس کا تقابل کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مغربی ممالک میں انہوں نے اپنے عام آدمی کی زندگی کو اس جگہ پہنچا دیا ہے جہاں ہمارے ہاں کے خوشحال طبقات ہی صرف، بلکہ میں یہ کہوں گا وہ بھی نہیں پہنچ سکتے. اس لیے کہ بہت سی اجتماعی چیزیں ایسی ہیں کہ جو بہرحال جس میں جو معاملہ ہمارے ہاں عام لوگوں کا ہے، ہمارے خاص لوگوں کا بھی ویسا ہی معاملہ ہے. ہمارے یہاں مغرب کا تعارف کیا ہے؟ ہمارے ہاں مغرب کا تعارف عام طور پہ اوریانی کے حوالے سے ہے، فحاشی کے حوالے سے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس لڑکیاں بکنی پہن کے یا منی اسکرٹ پہن کے گھوم رہی ہیں، یہ مغرب ہے. یہ مغرب وہ جگہ ہے جس کا کام یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہوتی رہیں، اور مختلف قسم کے جو ظلم ہیں اور دنیا میں بے انصافی ہے اس کا ذمہ دار مغرب ہے. امریکہ اور مغربی ممالک کو اس کے سوا کوئی کام ہی نہیں ہے کہ سازشیں کرتے رہیں. ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ ہم اجتماعی طور پر ان وجوہات کی بنا پہ مغرب سے نفرت کرتے ہیں، لیکن انفرادی طور پر جس کو موقع ملے وہ وہاں جا کر رہنے کی کوشش کرتا ہے. جس کو وزٹ کرنے کا موقع ملے وہ وزٹ کر کے ٹورزم کے لیے جاتا ہے. جس کو اپنے بچوں کی وہاں تعلیم دلوانے کا موقع ملے وہ تعلیم کے لیے وہاں بھیجتا ہے، اور کچھ نہ ہو سکے تو علاج کرانے کے لیے تو مجبوراً وہاں جانا ہی پڑتا ہے. تو ہم عملی طور پر ایک طرح کی منافقت کا اور دو عملی کا شکار ہے، اور یہ ہمارے کم و بیش ہر طبقے کا ہی معاملہ ہے. مغرب کا جو اصل تعارف ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک عام آدمی کی زندگی کو جس حد تک آسان کر سکتے تھے انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے. جو سارے مغربی ممالک کا حال ہے وہی آسٹریلیا کا بھی حال ہے. تعلیم کے پہلو سے آپ لے لیجئے، علاج معالجے کے پہلو سے آپ لے لیجئے، تعلیم بالکل فری ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ یہ چاہے ہائی لیول کے اسکول تک کی تعلیم ہو وہ فری ہے، اور بہت اچھی کوالٹی کی تعلیم ہے. اور اگر اعلیٰ ترین تعلیم آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے، اعلیٰ تعلیم اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے وہ بیش مفت ہی دستیاب ہے، اس لیے کہ بہت آسان قرضے دیتے ہیں، اور جب آپ کی ملازمت ہو جائے تو بہت آسان اقساط کے اوپر آپ قرضے واپس کر دیں. علاج معالجہ ہر طرح کا فری ہوتا ہے. سماجی طور پر بہت فلاح و بہبود کے پروجیکٹ ہر جگہ چلتے رہتے ہیں. سیاسی آزادی ہر طرح کی حاصل ہے. انفراسٹرکچر بہترین ہے. اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ آسٹریلیا کا میں خاص طور پر ذکر کر رہا ہوں کہ دنیا میں جو ٹاپ کے شہر ہوتے ہیں جہاں دنیا کو رہنا چاہیے، یعنی کہ جو معیاری سمجھ لیجئے لیویبل سٹیز ہیں، آسٹریلیا کے تمام اہم شہر اس میں شامل ہیں، اور غالباً کسی اور ملک کے اتنے شہر نہیں ہیں. پرتھ ہو گیا، ایڈلیڈ ہو گیا، سڈنی ہو گیا، میلبرن ہو گیا، یہ سارے وہ شہر ہیں جو موسٹ لیویبل سٹیز میں شامل ہیں، جو اپنی سہولیات کے اعتبار سے، اپنے مواقع کے اعتبار سے دنیا کے بہترین شہر ہیں. تو یہ ساری چیزیں وہاں پر جا کے دیکھنے کو ملتی ہیں. پھر یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر آسٹریلیا میں جس طرح میں نے دیکھا کہ کوئی غیر معمولی یعنی چیزیں ہیں وہاں پہ، ایسا نہیں ہے. لوگوں نے اپنے معاملات کو بہتر کیا ہے. اور مثال کے طور پر میں اس کو اس طرح سمجھاؤں کہ اس کی برآمدات کا بڑا انحصار زراعت پہ ہے، جیسے پاکستان ہے، زرعی ملک ہے وہ بھی. اور آسٹریلیا میں یعنی زمین کی زرخیزی پاکستان سے بہت کم ہے، بہت کم ہے.
یعنی آپ ایک پودا لگائیں گے تو دوسرا پودا آپ کو ذرا دور لگانا پڑے گا، اس لیے کہ زمین زرخیز ہے، زمین میں اتنی صلاحیت ہی نہیں ہوتی. پاکستان کی زمین کا حال تو یہ ہے کہ سال میں 3 فصلیں دیتی ہے اور پر ایکڑ پیداوار یہ صلاحیت کہیں زیادہ ہے. لیکن وہاں صورتحال یہ ہے کہ یہ چونکہ زمین اس قابل نہیں ہے، بہت کم علاقے ہیں، تو انہوں نے پھر یہ کر رکھا ہے کہ زمین کو اور فصلوں کو ہر طرح کے کیڑوں سے اور خرابیوں سے بچانے کے لیے پورے ملک میں پابندی لگا رکھی ہے کہ باہر سے کوئی غذا نہیں آ سکتی، کوئی بیج نہیں آ سکتے، کوئی آپ اناج لے کے نہیں جا سکتے، ایئرپورٹ پہ روک لیے جائیں گے. اور ویسٹرن آسٹریلیا جہاں بارشیں کم ہوتی ہیں وہاں پہ اور زیادہ سختی ہے. تو بہت زیادہ اس طرح کی احتیاطیں کر کے انہوں نے، صورتحال یہ ہے کہ پوری دنیا کو وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں. زراعت میں بہت ان کی زراعت مشہور ہے، ڈیریز پروڈکٹ ان کی مشہور ہے. پاکستان میں بھی ڈیریز کی بہت زیادہ گنجائش ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ ہم اس قابل ہی نہیں ہیں. تو انہوں نے اپنے معاملات بہتر تعلیم سے، بہتر تربیت سے بہتر بنائے ہیں. میں تفصیل میں اس لیے نہیں جا رہا کہ میں نے وہاں کی لائیو ویڈیوز بنا کر جگہ جگہ سے شیئر کی ہیں، پرس سے شیئر کی ہے، پھر ایڈلیٹ سے شیئر کی تھی غالباً، پھر اس کے علاوہ میلبرن سے، سڈنی سے شیئر کی تھی. تو صرف ایک اور مثال سے میں اپنی بات واضح کروں کہ انہوں نے ٹورزم کو ایک بڑی انڈسٹری بنا دی ہے. میں نے غالباً مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ممالک جب میں گیا تھا تو میں نے ایک ایک ملک کی مثال دی تھی. سنگاپور کی آبادی 50 لاکھ ہے اور 1 کروڑ ٹورسٹ آتا ہے سال کے اندر وہاں. تھائی لینڈ کی آبادی کتنی کم ہے اور وہاں پر جناب جتنی آبادی ہے غالباً 2 کروڑ آبادی ہے تو 4 کروڑ، مجھے صحیح اعداد و شمار اس وقت یاد نہیں، وہ کتاب میں لکھے ہوئے کھولاک زمین دیکھ میں جتنی آبادی ہے اس سے زیادہ لوگ وہ ٹورسٹ کے طور پہ بلا لیتے ہیں. ہمارے یہاں ٹورزم کے غیر معمولی مواقع ہیں، لیکن آپ دیکھیے کیا یہاں پہ ٹورزم کا کوئی امکان کسی طور پہ ہے ہی نہیں. اسی طریقے سے انہوں نے ایجوکیشن کو انڈسٹری بنا دیا ہے. پوری دنیا سے اور خاص طور پہ ہمارے ممالک سے، سب کانٹیننٹ سے، چین سے اسٹوڈنٹ وہاں پڑھنے جاتے ہیں، انتہائی مہنگی فیسیں دیتے ہیں. وہاں کے لوگوں کے لیے جو تعلیم فری ہے یہاں جانے والے فیسیں دیتے ہیں اور اس سے وہ بلینز آف ڈالر کماتے ہیں. تو چیزوں کو پلان کیا جاتا ہے، سوچا جاتا ہے، معاشرے کی ترقی کو، فرد کی ترقی کو، ملک کی ترقی کو مسئلہ بنایا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر ملک ترقی کرتے ہیں. ہمارے یہاں بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے یہاں کیوں نہیں ہوتا؟ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہ کہوں گا کہ جناب سیاستدان کرپٹ ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا سیاستدان کرپٹ ہے. اصل وجہ ہماری فکری قیادت ہے. ہمارے دانشور ہیں، ہماری رہنمائی کرنے والے لوگ ہیں جو ہمیشہ قوم کو غیر متعلق مسائل میں الجھائے رہتے ہیں، ہمیشہ غیر متعلق مسائل میں الجھائے رہتے ہیں. یاد رکھیے گا، قوم کی سیاستدان کیا کریں گے، عوام الناس کیا کریں گے، یہ اصل میں دانشور طے کرتے ہیں. فکری قیادت طے کرتی ہے، وہ جس سمت میں چاہتی ہے پوری قوم کو لگا دیتی. اور ہمارے ہاں کا جو بدقسمتی سے دانشور طبقہ اول تو وہ ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں اس ملک کے اندر. جو حقیقی دانشمند طبقہ ہے وہ اس ملک میں اس طرح موجود ہی نہیں ہے جس طرح دنیا بھر میں ہوتا ہے. اور جو کچھ ہے وہ زیادہ تر صحافی ہیں، زیادہ تر وہ مذہبی عالم ہیں. دانشور اصل میں ان سے کہیں زیادہ بلند سطح پہ کھڑا ہوا ہوتا ہے، وہ چیزوں کو بہت گہری نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کا علم، اس کا شعور بہت اونچا ہوتا ہے، پھر کہیں جا کے وہ قوم کی رہنمائی کرتا ہے. لیکن جتنی کچھ بھی دانشوری یہاں پہ پائی جاتی ہے وہ صرف چند لٹے رٹائے جملوں کے اوپر ہے کہ جی سیاستدان کرپشن کر رہا ہے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ ضیاء الحق کے دور تک تو کرپشن نہیں تھی نا، بھٹو صاحب کے دور تک تو کرپشن نہیں تھی نا، ملک کون سا ترقی کر رہا تھا؟ کوئی ترقی نہیں کر رہا تھا. تو صرف کرپشن مسئلہ نہیں ہوتی، اور بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کرپشن کوئی حل کرنے کی چیز نہیں ہے، اس کو بھی بہتر بنایا جا سکتا ہے، بہتر بنانا چاہیے. لیکن جس معاشرے کے اندر سرکاری دفتر کا ہر کلرک کرپشن کر رہا ہو، وہاں پر سیاستدانوں کو کرپشن کا الزام دے کے آپ نے کیا کر لینا ہے؟ تو اصل چیز مسئلے کو سمجھیے. مسئلہ اس سے زیادہ گہرا ہوتا ہے. مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا عام آدمی وہ تربیت یافتہ نہیں ہے، وہ تعلیم یافتہ نہیں ہے، وہ باشعور نہیں ہے. اور ہماری فکری قیادت نہ اس کو تعلیم یافتہ بنانے کی کوشش کرتی ہے، نہ تربیت یافتہ بنانے کی کوشش کرتی ہے، نہ اس کو باشعور بنانے کی کوشش کرتی ہے، بلکہ اس کو جذباتی بنانے کی کوشش کرتی ہے. ایک تو قوم پہلے جذباتی ہے، اور قوم میں اگر آپ کو شہرت حاصل کرنی ہے تو اس کا طریقہ یہ جذباتی باتیں کریں. تو دانشور اصل میں کون ہوتا ہے؟ وہ شہرت کے پیچھے کبھی نہیں جا رہا ہوتا،
اسے صحیح بات کی طرف رہنمائی کرنی ہوتی ہے. لوگ مانتے ہیں تو مانے، نہیں مانتے نہیں مانے. تو یہ اصل میں فقدان اگر کسی چیز کا، بحران اگر کسی چیز کا ہے تو وہ ہماری فکری قیادت کا مسئلہ ہے کہ وہ صحیح ایشوز پہ قوم کو رہنمائی نہیں کرتی، صحیح چیزوں کی طرف توجہ نہیں دلاتی. اور صحیح چیز کیا ہے؟ صحیح چیز جو ہم توجہ دلانے کی کوشش کر رہے ہیں، میں دعویٰ نہیں کر رہا کہ ہم دانشور ہیں، لیکن جس چیز کو ہم سمجھتے ہیں دیانتداری کے ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے رکھیں. اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر اس قوم میں کوئی ہدف آپ کو متعین کرنے تو وہ 2 اہداف ہیں، اور وہ قرآن مجید کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. قرآن مجید میں ایک دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. پروردگار ہمیں دنیا کی بھی بھلائی دے اور آخرت کی بھی بھلائی دے. تو یہ جو دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی، اصل میں یہی نصب العین ہے جو ہمیں لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے. یہی نصب العین ہے جو اس آیت کی روشنی میں ہمارے سامنے آتا ہے کہ فرد کے سامنے ایک چیز ہمیں رکھنی ہے کہ دنیا کو بہتر بنایا جائے، اور دوسرا یہ کہ وہ اپنی آخرت کو بہتر بنائے. دنیا کو بہتر بنانے کا جو آخری ماڈل ہو سکتا ہے وہ مغربی ممالک نے سامنے رکھ دیا ہے. اس کو صرف لوگوں کے سامنے نمایاں کرنے کی ضرورت ہے. یعنی جو میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں کہ تعلیم بالکل مفت ہے، علاج بالکل مفت ہے، انفراسٹرکچر بالکل بہترین ہے، اگر کوئی مسئلہ آتا ہے تو قوم سر جوڑ کے بیٹھ جاتی ہے، مسئلے کو حل کرتے ہیں، عدلیہ آزاد ہے، آزادانہ فیصلے دے رہے ہوتے ہیں، کرپشن کم سے کم ہے، سیاستدانوں کا احتساب اس طریقے سے ہوتا ہے کہ کوئی ایسا الیکشن نہیں ہو سکتا کہ جس کے اندر کوئی غلط طریقے سے منتخب ہو. ہماری طرح 5-5 سال میں انتخابات نہیں ہوتے، 4 سال میں انتخابات ہوتے ہیں، یا آسٹریلیا کے اندر 3 سال کے اندر انتخابات ہو جاتے ہیں. تو یہ دنیا ایسے بہتر بنائی جاتی ہے، اس کا ماڈل انہوں نے قائم کر دیا. تو یہ نصب العین ہمیں اپنے فرد کے سامنے رکھنا ہے. لیکن یہ ہدف حاصل کیسے ہوگا؟ حاصل کرنے کا عملی طریقہ یہ ہے کہ فرد کو آپ تعلیم یافتہ بنائیں. فرد کو پہلے مرحلے پہ تعلیم یافتہ بنایا جائے، اور تعلیم کو اس قوم کا سب سے بڑا مسئلہ بنا دیا جائے. دیکھیے دنیا میں تعلیم کے بغیر کسی قوم نے ترقی نہیں کی. تعلیم بنیادی چیز ہے. تعلیم آدمی کو سوچنا سکھاتی ہے، تعلیم آدمی کو درست فیصلہ کرنا سکھاتی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ قوم کے اندر سے جذباتی انداز فکر کو ختم کیا جائے. ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے؟ منافقت یہ ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کو آپ دیکھ لیجئے، چاہے دانشور ہوں یا کوئی اور بھی ہوں، کوئی بھی لوگ ہوں، صحافی ہوں، ذاتی معاملے میں آخری درجے میں وہ ریشنل ہوتے ہیں، بالکل عقل کے ساتھ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. قوم کا معاملہ آتا ہے، اجتماعی معاملہ ہوتا ہے، جذباتی باتیں شروع کر دیتے ہیں. تو جو راستہ اپنی ذاتی زندگی کے لیے پسند کر رکھا ہے لوگوں نے، باقی لوگوں کو بھی وہی سکھائیں. یعنی فیصلے جذبات پہ نہیں ہوتے، عقل کے اوپر ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنی قوم کو باشعور بنانا ہے، تربیت دینی ہے، اور اس کا آغاز اپنے گھروں سے کرنا ہے، اپنے بچوں کی تربیت سے کرنا ہے. اپنے بچوں کو ہمیں تربیت یافتہ بنانا ہے. وہاں لوگوں نے کس طرح تربیت یافتہ بنا رکھا ہے؟ یعنی ہر بات میں شکریہ کہنا، کوئی معاملہ ٹھیک نہ ہو تو سوری کہنا، کہیں کھڑے میں ہیں تو لائن بنا لینا، بغیر لائن کے آگے جانے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو چیخنا چلانے کے بجائے صبر کے ساتھ انتظار کرنا. ٹریفک دنیا بھر میں جام ہوتا ہے، وہاں بھی جام ہو جاتا ہے، ہو گیا تو صبر و سکون کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، کوئی برا بھلا نہیں کہہ رہا، جو مسائل پیش آتے ہیں ان کو برداشت کرتے ہیں. تو یہ چیزیں، یہ اقدار ہیں جن کے فروغ کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے. یہ وہ چیزیں ہیں جن کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے، اور یہ ہمارا نصب العین ہے. یہی ہمارے ادارے کا نصب العین ہے کہ ہم اعلیٰ اخلاقی اقدار کو، انسانی اقدار کو فروغ دینے کے لیے کام کریں. لیکن جس چیز کی طرف قوم کی توجہ دلانی ہے، لوگوں کی توجہ دلانی ہے، وہ یہ کہ قوم کو اجتماعی طور پہ تعلیم یافتہ بنانا ہے. ہمیں اپنا بجٹ زیادہ سے زیادہ تعلیم پہ لگانا ہے. اور یہ مت سمجھیے کہ یہ کوئی بہت مشکل کام ہے. دیکھیے ہم آج آواز اٹھائیں گے، آج چند لوگوں تک آواز پہنچی، کل یہ سینکڑوں تک پہنچے گی. بلکہ اب تو سچی بات یہ ہے کہ جس وقت ہم بات کوئی کہتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، فیس بک پہ، فوراً وہ ہزاروں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے. ان ہزاروں لوگوں سے پھر لاکھوں لوگوں تک پہنچے گی. تو اس آواز کو آگے بڑھانا ہے. یہ شعور دیکھیے یورپ نے بھی اسی طرح حاصل کیا تھا. انہوں نے یہ سفر صدیوں میں طے کیا ہے، اور انسانی تاریخ کا سب سے بڑا وہ انقلاب لے کے آئے ہیں. وہ ایک دن میں تو اس مقام کے اوپر نہیں پہنچے نا. جو انڈسٹری، جو ڈیولپمنٹ، جو گروتھ وہاں پہ ہوئی ہے وہ صدیوں کے عمل کا نتیجہ ہے. لیکن وہ ایگریکلچرل ایج تھا، یہ انفارمیشن ایج ہے. ہم وہی سفر
چند برسوں میں طے کر سکتے ہیں، 2 اشروں میں طے کر سکتے ہیں، ایک نسل کے اندر طے کر سکتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے انفارمیشن ایج ہے، ہم اپنی بات بہت زیادہ بڑے پیمانے پہ پھیلا سکتے ہیں اور پھر لوگ اس کو اور آگے پھیلائیں گے. لیکن اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ ہمیں قوم کو تعلیم یافتہ بنانا ہے اور فرد کو تربیت یافتہ بنانا ہے، تہذیب یافتہ بنانا ہے. یہ نصب العین ہونا چاہیے اور اسی کے لیے ہر سمجھے قومی وسائل کو اس کے لیے وقف ہونا چاہیے اور ہمارے دانشور کو اس بات کو سب سے بڑا مسئلہ بنانا ہوگا. یہ اصل چیز ہے. اس کے علاوہ جس چیز پہ جو شخص گفتگو کر رہا ہے وہ اصل میں غیر متعلق بات پہ گفتگو کر رہا ہے. اصل متعلق مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں عام لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانا ہے، تعلیم یافتہ بنانا ہے، تہذیب یافتہ بنانا ہے، تربیت یافتہ بنانا ہے. دوسری چیز جو اس آیت میں کہی گئی ہے کہ آخرت کو بہتر بنانا. تو آخرت کو بہتر بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جن اقدار کو دین نے ہمیں سکھایا ہے ان کو اختیار کر لیا جائے، اور وہ اقدار وہی ہیں جن کو قرآن کا مطلوب انسان میں نے یہیں پہ پڑھایا بھی ہے. اور اس کا خلاصہ قرآن مجید خود کرتا ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینھی عن الفحشاء والمنکر والبغی. کہ اللہ تعالیٰ عدل کا، احسان کا اور انفاق کا حکم دیتا ہے اور وہ حق تلفی سے، ظلم سے اور فواحش سے روکتا ہے. یہی ہمارے اقدار ہیں اور دنیا بھی اقدار کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے. میں آسٹریلیا میں تھا اور میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ آخری میری جو گفتگو تھی، ویسے تو مسلمانوں سے زیادہ تر مسلم کمیونٹی سے گفتگو ہوئی ہے، آخری خطاب پرچی یونیورسٹی میں تھا جو وہاں پہ مجھے مقالہ پڑھنا تھا. تو جب گفتگو میری ختم ہوئی، وہ انگریزی زبان میں تھی، تو سب سے پہلے جو مجھے فیڈ بیک دینے کے لیے آئی ہے وہ ایک آسٹریلین لڑکی تھی. طالب علمی تھی وہاں پہ، یا تو اسکالرز موجود تھے یا اسٹوڈنٹس موجود تھے. تو اس نے آ کے اس تقریر کو بہت اپریشیٹ کیا. اس کے فوراً بعد ایک آسٹریلین لڑکا آیا، اس نے میرے پاس آ کے اس تقریر کو بہت اپریشیٹ کیا. اور وہ تقریر کیا تھی؟ وہ اسلام کا تعارف کے اوپر تھی. اسلام کیا ہے؟ یہی جو آیت میں نے پڑھی ہے اسی کی روشنی میں اسلام کا تعارف کرایا تھا. یعنی پچھلے زمانے کے اندر اگر اسلام کی آپ دعوت پہنچانے جاتے تھے، آپ کو یاد ہوگا رجل مومن نے جب فرعون کے دربار میں تقریر کی تھی تو اپنی جان داؤں پہ لگا دی تھی. پرانے زمانے میں توحید کا یا اسلام کا پیغام پہنچانے کا مطلب یہ تھا آپ مارے گئے. اور آج حال یہ ہے کہ آپ اسلام کے اوپر تقریر کریں گے تو لوگ آپ کو مبارکباد دینے آئیں گے، آپ سے کہیں گے بڑی اچھی بات کہی ہے آپ نے. تو اس درجے میں صورتحال تبدیل ہو گئی ہے. تو یہ شعور ہے جو اپنی قوم میں بھی پیدا کرنا ہے کہ اسلام کے نام پہ اس وقت جو فرقہ واریت عام ہے، جو قوم پرستی عام ہے، جو ظاہر پرستی عام ہے، اس کے بجائے جو حقیقی اقدار ہیں جو قرآن مجید نے پیش کی ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہیں، اور ان دونوں چیزوں کو یعنی قرآن و حدیث کو میں نے قرآن کی مطلوب انسان نامی کتاب میں جمع بھی کر دیا، اسے پڑھا بھی دیا، اس کا شعور عام کرنا ہے. تو یہ 2 چیزیں ہیں جن کی طرف میں آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہ رہا تھا. اور یہ ہوں گی کیسے؟ یہ ہوں گے صرف اس وقت جب کچھ لوگ اس کام کو اپنی زندگی بنا لیں، نصرت دین کے کام کو اپنی زندگی بنا لیں. یعنی اس کا میں بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ ہم اسے کوئی دینی فریضے کے طور پہ تو پیش نہیں کر رہے کہ آپ یہ کریں گے تو آپ کو نجات ملے گی، لیکن قیامت کے دن یہ اعلیٰ ترین درجات حاصل کرنے کا واحد راستہ ہے. یہ درجات واحد راستہ تو شاید کہنا مناسب نہیں، اور بھی ذرائع سے حاصل ہو سکتے ہیں، لیکن وہ بڑے تکلیف دہ راستے ہیں. یہ واحد آسان راستہ ہے. مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے ساتھ معذوری کا معاملہ ہو جائے اور وہ صبر سے کام لے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی اعلیٰ درجات ہی دیں گے جنت کے. لیکن یہ راستہ میں اور آپ اختیار کرنا پسند کریں گے کہ ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں اور ہم صبر کریں اور پھر کہیں اللہ تعالیٰ آپ ہمیں جنت میں اعلیٰ درجات، یا ہماری آنکھیں چھین لی جائیں اور پھر ہم صبر کریں اور پھر ہم کہیں گے کہ پروردگار آپ ہمیں جنت میں اعلیٰ درجات دیجیے. تو ہم تو یہ چاہیں گے نا پروردگار ہم ایسے ہیں جیسے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، بیوی بچے والے ہوں، ہاتھ پاؤں ہمارے سلامت رہیں. پھر ہم کچھ اضافی وقت، اور وہ وقت جو عام طور پر ٹی وی دیکھنے میں ضائع کر دیا جاتا ہے، جو فضول باتوں میں ضائع کر دیا جاتا ہے، وہ اضافی پیسے جو ادھر ادھر کہیں اڑا دیے جاتے ہیں، وہ ہم لگائیں آپ کے لیے اور پھر ہمیں وہ درجات ملیں. تو اس پہلو سے آپ دیکھیے سب سے آسان راستہ یہی ہے. یہ راستہ ہے جسے ہم اختیار کریں گے تو جنت کے اعلیٰ ترین درجات ہمیں حاصل کرنے ہوں. جہاں تک دیکھیے دنیا کا مسئلہ ہے، ہمارا کام شعور پھیلانا ہے. ہمارا نصب العین یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو بدل دیا جائے، لوگوں کو بدلنا ہمارا کام نہیں، ہمارا کام اپنے آپ کو بدلنا ہے، ہمارا کام لوگوں تک پہنچانا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا، اور یہ آخری بات ہے، کہ لوگوں تک پہنچانا کبھی ضائع نہیں جاتا.
ڈی جیورو اسٹیٹس تو یہی ہے کہ ہمارا کام پہنچانا ہے، لوگوں کو بدلنا نہیں ہے، لیکن ڈی فیکٹو اسٹیٹس کیا ہے، حقیقت کیا ہے کہ جب آپ پہنچائیں گے تو لوگ بدلیں گے. بھائی میں بھی تو بدلا ہی ہوں نا، آپ بھی تو بدلے ہی ہیں نا. آپ لوگ جو یہاں موجود ہیں ہم سب ایک ہی پس منظر کے لوگ تھے، لیکن ہم بدلے ہیں تو دوسرے کیوں نہیں بدلیں گے؟ بات پہنچے گی تو بدلیں گے، لیکن یہ ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ کا نام لے کے عزم کریں، اٹھیں اور ایک نئے جوش و ولولے کے ساتھ اس میسج کو لوگوں تک پہنچائیں. میں تو کم سے کم اسی احساس کے ساتھ آیا ہوں کہ ذمہ داری بڑھ گئی. ذمہ داری بڑھ گئی اس لیے میں نے اپنی تھکان اتارے بغیر ہی اگلے دن ہی یہ پروگرام یہاں پہ کیا ہے آپ لوگوں کے سامنے. اس لیے کیا ہے کہ نئے عزم کے ساتھ ہمیں کام کرنا ہے. وقت کم ہے، زندگی گزر رہی ہے اور ہمیں اپنا مقصد حاصل کرنا ہے. اور مقصد یہی ہے کہ اپنی قوم کو دنیا میں بھی اس کی ترقی کے لیے کوشش کرنی ہے اور اس کی آخرت کے لیے بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.